بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 61 میں مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے اور شعر پڑھنے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مسجد سے متعلقہ مکروہات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے کا کیا حکم ہے؟ مساجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک لحاظ سے کہا گیا ہے کہ گم شدہ چیز کا اعلان جامع مسجد میں جا کے کرو، ادھر سے ہے کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کریں تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کو آپس میں کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا ان دونوں احکام کو۔ مسجد میں شور و شعری کا حکم کیا ہے، روایات کا بھی تذکرہ ہوگا، علماء کی تحقیقات اور ان کی تحلیل اور تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَعْرِيفُ الزَّوَالِ إِنشَادًا وَنِشْدَانًا وَالْجَمْعُ بَيْنَ وَظِيفَتَيْ تَعْرِيفِهَا فِي الْمَجَامِعِ وَكَرَاهَتِهَا فِي الْمَسَاجِدِ فعلہ خارج الباب وانشاد الشعر لنہی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عنہ وامرہ بان یقال للمنشد فضل اللہ فاک وروی نفی البأس عنہ وہو غیر مناف للکراہت۔ تعریف الزوال یعنی گم شدہ چیز کی تعریف کرنا، اس کے بارے میں اعلان کرنا مسجد کے اندر یہ مکروہ ہوتا ہے۔ انشادن و نشدانن، انشادن کا معنی یہ ہے کہ مسجد کے اندر اس طرح اعلان کیا جائے کہ ہمیں یہ چیز ملی ہے، اس قسم کی چیز، تو جو اس کا مالک ہے، جس کی کوئی چیز گم ہوئی ہو تو ہم سے آ کے رابطہ کر سکتا ہے، اس کو انشاد کہتے ہیں۔ اور نشدانن کا معنی یہ ہے کہ مسجد کے اندر اعلان کیا جائے کہ ہماری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تو جو شخص جس کو ملے تو وہ یہاں پر ہمارے سپرد کر سکتا ہے۔ تو اس طرح گم شدہ چیز جو کسی کو ملی ہو اس کا جہاں پر اعلان کرانا بھی مکروہ ہے کہ ہم سے آ کے رابطہ کرو اور وصول کرو، اور یہ اعلان کرانا بھی جنالی مکروہ ہے کہ جس کو ہماری کوئی چیز گم ہوئی ہے، جس کو ملے تو وہ یہاں پر آ کر رابطہ کرے اور ہمارے سپرد کرے۔ اب ایک دوسرا حکم ہوتا ہے گم شدہ چیز کے بارے میں کہ اس کا اعلان جامع مسجد میں کرانا چاہیے۔ وَالْجَمْعُ بَيْنَ وَظِيفَتَيْ تَعْرِيفِهَا فِي الْمَجَامِعِ، ایک طرف سے تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ گم شدہ چیز کا اعلان جامع مسجد میں کرایا جائے، تو اس حکم کو، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ گم شدہ چیز کا اعلان کرانا مساجد کے اندر مکروہ ہے۔ ان دونوں اوامر اور ان دونوں احکام شریعت کے درمیان جمع اس طرح ہو سکتا ہے فعلہ خارج الباب، کہ گم شدہ چیز کے بارے میں جو اعلان کرانا ہے وہ مسجد کے دروازے کے باہر کرایا جائے، کوئی جگہ معین ہو جائے، کوئی جناب علی ایسا جو ہے نا جی مسجد کے قریب باہر کی جانب کوئی جگہ ہو جہاں پر اعلان کرایا جائے گم شدہ چیز کا۔ والجمع بین وظیفتئی تعریفہا، یہ سارا جو ہے نا جی متعلق ہو جائے گا اس کے، اور یہ مبتدا ہے، فعلہ یہ خبر ہے۔ دونوں احکام کے درمیان جام بندی کا طریقہ یہ ہے کہ اس وظیفہ کو انجام دیا جائے خارج الباب، مسجد کے دروازے کے باہر، تاکہ مسجد کے اندر جو ہے گم شدہ چیز کا اعلان کرنا بھی لازم نہ آئے، اور دوسری طرف جو کہا گیا کہ جامع مسجد کے پاس یا جامع مسجد میں اس کا اعلان کرائیں تو وہ دروازے کے باہر کرا لیں۔ وَإِنشَادُ الشِّعْرِ لِنَهْيِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ عنہ، فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر شعر و شاعری کرنا بھی مکروہ ہے، شعر پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وَأَمْرِهِ لِأَمْرِهِ، یعنی چونکہ نبی اکرم نے
امر کیا ہے، حکم دیا ہے بِأَن يُقَالَ لِلْمُنشِدِ، جو بندہ مسجد کے اندر شعر پڑھے اس کو کہیں فض اللہ فاقہ، اللہ تعالیٰ تیرا منہ توڑ دے۔ یہ مسجد شعر و شاعری کی جگہ نہیں ہے بلکہ ذکر پاک کی جگہ ہے، اس میں نماز پڑھنی چاہیے اور قرآن پڑھنا چاہیے اور ذکر الہی ہونا چاہیے، اس میں شعر و شاعری نہیں ہونی چاہیے۔ وَرُوِيَ نَفْيُ الْبَأْسِ عَنْهُ، اب شہید ثانی فرماتے ہیں ایک طرف سے تو نبی اکرم کی ممنوعیت اس کے بارے میں آ گئی، اور دوسرا آپ نے فرمایا ہے کہ مسجد میں شعر و شاعری کرنے والے کو کہیں اللہ تیرا منہ توڑ دے، جبکہ دوسری روایات میں آیا ہے کہ مسجد کے اندر شعر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان دونوں کو آپس میں کیسے ملائیں گے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْكَرَاهَةِ، تو یہ جو کہا گیا ہے کہ مسجد کے اندر شعر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ منافی نہیں ہے کراہت کے، یعنی مکروہ تو ہے، مذموم تو ہے، لیکن حرام کی حد تک نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں حرام کی حد تک گناہ نہیں ہے، لیکن مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ اگر اس میں شعر و شاعری کی جائے۔ قال المصنف فی الذکر، مسجد کے اندر شعر و شاعری کے بارے میں شہید اول نے اپنی کتاب ذکر شیعہ میں ایک تبصرہ فرمایا ہے، اس کو یہاں نقل کرتے ہیں شہید ثانی۔ فرمایا لیس ببعید حمل اباحت انشاد الشعر علی ما یقل منہ وتکثر منفعته، شہید اول نے فرمایا بعید نہیں ہے کہ جن روایات میں مسجد کے اندر شعر و شاعری کی اجازت دی گئی ہے اور اس کو مباح قرار دیا ہے، اس سے مراد وہ شعر و شاعری ہو کہ جو نہایت مختصر ہو، علی ما یقل منہ، یعنی شعر بہت ہی مختصر ہوں، وتکثر منفعته، لیکن اس کا معنی بہت دقیق ہو اور اس کی منفعت بہت زیادہ ہو۔ یعنی اب یہ جو ہوتا ہے شعر و شاعری میں یعنی ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے نہایت ہی فصیح و بلیغ اور جامع ترین تعبیروں سے استفادہ کیا جاتا ہے، تو اگر انسان وہی مطلب جو گھنٹے کی تقریر میں سمجھانا چاہتا ہے یا باقی اس کو لمبی لمبی جو ہے باتیں کر کے سمجھانا چاہتا ہے، اگر اس کو شعر کی صورت میں کم ترین الفاظ میں اور زیادہ معنی کو اس کو بیان کر لے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کبیت حکمت، جیسے حکمت بھرے دانائی کے جو ہے اشعار ہوتے ہیں ان کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور شاہد علی لغت فی کتاب اللہ تعالی، یا قرآن کریم کے الفاظ کی لغت اور معنی سمجھانے کے لیے جو ہے کسی شعر سے استشہاد کیا جاتا ہے یا گواہی پیش کی جاتی ہے، اس کو نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ وسنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وشبہ، اور اسی طرح نبی اکرم کی سنت اور معصومین کے فرامین کا معنی کرنے کے لیے اس کی لغت کو سمجھانے کے لیے کوئی شعر شاہد کے طور پر پیش کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ وشبہ ہی، اسی طرح احکام شریعت کو سمجھانا ہو، اخلاقیات کا باب ہو، تاریخ ہو، تو ایسے جو ہے موارد جو دین سے متعلق ہیں اور ان کی طولانی باتوں سے بچنے کے لیے کوئی مختصر سا شعر پیش کر کے اس کو سمجھانا مقصود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ کان ينشد بین یدیہ البیت والابیات من الشعر فی المسجد، شہید اول فرماتے ہیں چونکہ یہ معلوم اور یقینی بات ہے، تاریخ سے ثابت شدہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں اشعار جو ہے کیا ہے پڑھے جاتے تھے، اور اگر اس حد تک ممنوع ہوتے تو پھر نبی اکرم ان کو جو ہے کیا روک دیتے، حالانکہ نبی اکرم کے سامنے کبھی ایک شعر پڑھا جاتا تھا، کبھی زیادہ اشعار پڑھے جاتے تھے اور آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ، لیکن نبی اکرم نے ان کو منع نہیں فرمایا تھا اور اس کو گناہ قرار نہیں دیا تھا۔ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مَا كَانَ مِنْهُ مَوْعِظَةً، اور اسی حکم کے ساتھ بعض فقہاء نے ملحق کیا ہے ان اشعار کو بھی کہ جس میں وعظ و نصیحت پایا جائے، او مدحا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ علیہم السلام،
یا ایسے اشعار کو بھی مباح قرار دیا ہے جو نبی اکرم کی مادح میں ہوں، جو نعت کہلاتی ہے، یا ائمہ اہل بیت کے فضائل و مصائب پر مشتمل ہوں تو یہ قصیدہ یا مصنوعہ کہلاتا ہے، تو اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور مرثیۃً للحسین علیہ السلام، یا امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا مرثیہ ہو تو بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے مسجد کے اندر، کیونکہ وہ کوئی دنیاوی یا عشق مشوقی والا کوئی یا برا مطلب اس میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ دینی اغراض ہیں جن کو جناب علی اشعار میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اسی طرح دین کے جو احکام ہیں ان کو اشعار میں پیش کرنا یا علمی باتوں کو شعر و شاعری میں پیش کرنا، تو اگر ہم دقت کریں تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت کی طرف سے بھی ایسے اشعار منقول ہیں یا ان کے سامنے پڑے گئے ہیں۔ نبی اکرم کو تو اس وجہ سے منع کیا گیا تھا اشعار سے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ چونکہ اتنا یہ بڑا ادیب ہے اور شاعر ہے، اس نے اپنی طرف سے قرآن کو بنایا ہے، تو ان کو تو اس وجہ سے کہا گیا۔ لیکن امام علی علیہ السلام کا دیوان ہے، اسی طرح دیوان ائمہ اہل بیت ہے جن میں انہوں نے عالی مطالب کو اشعار میں پیش کیا ہے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اسی طرح اخلاقیات وغیرہ کے باب میں اگر ہوں اشعار تو پھر ان کی بھی اجازت ہو سکتی ہے۔ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا تُنَافِي الْغَرَضَ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمَسَاجِدِ، کیونکہ یہ تو عبادت ہے، موعظہ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، مدح پیغمبر کرنی ہے، قصیدہ اہل بیت ہے یا مرثیہ امام حسین علیہ السلام ہے، یہ تو ذکر پاک میں آتے ہیں اور انہی کو جناب علی کیا خراج تحسین پیش کرنی ہوتی ہے۔ لا تنافی الغرض المقصود من المساجد، یہ مساجد کی جو مقصود غرض ہے مساجد بنانے کی اس کے ساتھ اختلاف تو نہیں رکھتی، تضاد تو نہیں رکھتی۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی ہے تو اسی دین کو بچانے کے لیے دی ہے، اور شاعر اللہ کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں عمومات میں آ جاتی ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم عبادت کا جو تصور ہے فقط اس کو نماز روزے کی حد تک نہ لیں، خدمت خلق کرنا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اگر خلوص نیت کے ساتھ کی جائیں تو یہ عبادت میں آتی ہیں۔ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، شہید فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان الحاقات کو بھی ماننا چاہیے۔ وَنَاهِيُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ محمول علی الغالب من اشعار العرب الخارجۃ عن هذه الاسالیب، اور نبی اکرم نے جن اشعار سے منع کیا تھا اور جن شعراء کے منہ توڑنے کی جو ہے نا جی بات کی تھی یا ان کو کہنے کی بات کی تھی کہ اللہ تمہارے منہ توڑ دے، تو وہ نہیں ممنوعیت، اس سے مراد وہ اشعار تھے جو غالباً عرب جاہلی میں عشق مشوقی یا اس طرح فضول کاموں کے لیے جناری جنگ و جدال کو بھڑکانے کے لیے کیا تھے، وہ غالب ہوتے تھے اور معروف ہوتے تھے۔ الخارجۃ عن هذه الاسالیب، اور وہ واعظ و نصیحت، مدح اہل بیت اور مقتل یا ان چیزوں سے وہ خارج ہوتے تھے۔ تو جب اس اسلوب سے وہ خارج ہوتے تو ان سے منع کرنا چاہیے۔ آج بھی وہ ممنوعیت چل رہی ہے، لیکن اگر اچھے مطالب ہوں، قرآن کے مثلا آیات کا بھی بعض اوقات جو ہے نا جی لوگوں نے اچھے اچھے اشعار میں ان کا کیا ہوا ہے مطلب پیش، تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر مختصر طور پر دلیلوں کو بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ جو کہا ہے کہ گم شدہ چیزوں کا اعلان نہ کرائیں، تو مرسل علی بن اسباط میں اس چیز کا ذکر ہے، اور دوسرا مرسل فقی بھی ہے۔ سامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ينشد الضال فی المسجد، نبی اکرم نے ایک شخص کو سنا جو اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا تھا مسجد میں، فقال قولوا له لا رد اللہ علیک فإنها بنیت لغیر ذلک، فرمایا اس کو کہو اللہ تیری چیز واپس نہ پلٹائے، مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی جس کے لیے آپ استفادہ کر رہے ہیں۔ تو وسائل و شیعہ میں جناب علی باب 28 میں یہ روایت پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، اصحاب نے ذکر کیا ہے کہ گم شدہ چیز کو مسجد میں اعلان کرانا چاہیے، تو روایت ہے علی بن جعفر صادق علیہ السلام کی امام کاظم علیہ السلام سے، سألتہ عن الضالہ ایصلح ان تنشد فی المسجد،
گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرایا جا سکتا ہے؟ فرمایا لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ان دونوں میں جمع کیسے کریں گے کہ یعنی مسجد کے دروازے پر جا کر اس کا اعلان کریں، نہ کہ مسجد کے اندر جناب علی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے کہیں کہ یہ چیزیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ مثلا ان کے بارے میں آپ آ جائیں۔ اچھا جی، آپ جو شعر و شاعری کہنے کی کراہت ہے اور نبی اکرم نے اسے منع فرمایا، تو ایک تو ہے حدیث مناہی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينشد الشعر فی المسجد، نبی اکرم نے منع فرمایا کہ مسجد میں اشعار کہے جائیں۔ یہ باب 14 ہے ابواب احکام مساجد۔ خبر جعفر بن ابراہیم امام سجاد علیہ السلام سے، اور نبی اکرم کا فرمان ہے من سمعتموہ ینشد الشعر فی المساجد فقولوا فضل اللہ پاک انما نصبت المساجد للقرآن، جس کو سنو کہ وہ مساجد میں شعر پڑھ رہا ہے تو اس کو کہو اللہ تیرا منہ توڑ دے، مساجد کو قرآن پڑھنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاں، خبر ہے علی ابن جعفر صادق علیہ السلام کی امام کاظم علیہ السلام سے، سالت عن الشعر ایصلح ان ينشد فی المساجد فقال لا باس، کہ امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا میں نے شعر کے بارے میں، کیا مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ باب 14 میں ہے باب احکام مساجد میں۔ صحیح علی بن یقین ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے ان انشاد شعر فی طواف، طواف کے وقت شعر پڑھا جا سکتا ہے؟ فرمایا ما کان من الشعر لا باس به فلا باس به، طواف کے وقت تو بندہ کعبے کے پاس ہوتا ہے، مسجد الحرام جو سردار مساجد ہے اس کے پاس ہوتا ہے، تو فرمایا اگر ایسا شعر ہو جس میں کوئی حرج نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت ہی فصیح و بلیغ جملہ ہے۔ اگر ایسا شعر ہو جو حرام مطالب پر مشتمل نہ ہو، لوگوں کی توہین پر مشتمل نہ ہو، لوگوں کی غیبت پر مشتمل نہ ہو، لوگوں کی جناب علی پردہ دری پہ مشتمل نہ ہو، فلا باس بہ، تو اگر وہ پڑھا جائے تو بے شک مسجد الحرام میں بھی پڑھے کوئی حرج نہیں۔ تو بعض نے کہا ان دو روایتوں کی وجہ سے کہ تھوڑا بہت شعر مسجد میں پڑھنا وہ مکروہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہو، جیسے حکمت اور دانائی کی باتیں ہوں، کوئی علمی مسئلے کے لیے قرینہ پیش کرنا ہو، وعظ و نصیحت و نبی اکرم کی مدح ہو، ائمہ اہل بیت کے فضائل ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ ہو، چونکہ یہ سب عبادت ہیں اور ترجیح رکھتے ہیں، اور نبی اکرم کی سیرت بھی ہے، جیسا کہ خود ذکر شیعہ میں شہید اول نے فرمایا ہے جناب علی کہ نبی اکرم کے سامنے چند اشعار مسجد میں پڑھے گئے اور آپ نے ان سے روکا نہیں تھا۔ تو یہ جناب علی روایات بھی دونوں طرف کی آ گئیں، اور اس کے متعلق جو علماء کے بیانات ہیں، تحلیلات ہیں، ان کو بھی پیش کر دیا گیا۔ آخری ایک چھوٹی سی بات جو اسی کے متعلق ہے، شعر کا بڑا جو ہے اثر ہوتا ہے، شعر جو ہے نا جی سمندر مطالب کا اس کو مختصر الفاظ میں اور فصیح و بلیغ طریقے سے پیش کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری دور میں جو مشہور ترین کتاب ہے ولایت امام علی علیہ السلام کی، الغدیر 11 جلدوں میں ہے، تو قرآن سے یا حدیث سے تو اس کے بارے میں باتیں کی جاتی تھیں طول تاریخ میں، تو جناب عبد الحسین امینی صاحب نے کیا کیا ہے، 100 شعراء اسلامی کا کلام سلیکٹ کیا ہے اور غدیر کو ان کے کلام سے پیش کیا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ شعراء جو کہ آزاد خیال ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں بنتے، ایک یعنی ایسے مطلب کو لیتے ہیں جو فصیح و بلیغ ہو یا مثلا خوبصورت ہو، تو ان کے کلام سے ان کو پیش کیا ہے۔